بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا 23واں رکوع ہے، آیت 163، 163 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل علیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مريم وروح منه وآمن بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ نساء کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہم نے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور ان کے بعد جو ایک سلسلہ رسولوں اور انبیاء کا رہا، ان کی طرف بھی اوحینا ہم وہی کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ بہت سے رسولوں کا تو ہم نے اس کلام پاک میں
ذکر کر دیا، لیکن بہت سے ایسے ہیں لم نقصصہم علیک، جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ جو دعوت حق کو قبول کر لیں، سچائی کی طرف آ جائیں، ان کو ہمارے پیغمبر خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں انعام و اکرام، جنت، یہ سب ریوارڈز موجود ہیں، مبشرین۔ لیکن جو ضد ہٹ دھرمی پہ رہیں، جھٹلا دیں، انکار کریں، نہ پیغمبر کو مانیں نہ ان کے پیغام کو، تو ان کو خبردار کر دیا جاتا ہے۔ زبردستی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لگایا کہ منوانا ہے، لیکن ان کو متنبہ کر دیتے ہیں، خبردار کہ پھر اس کے نتائج بہت سخت ہوں گے آخرت میں، وہ دنیا کا وقت تو گزر جائے گا نا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہوئی ہے، یہ اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یقیناً یہ اپنے اس عمل کی وجہ سے بہت دور کی گمراہی میں یہ جا پڑے ہیں۔ یہ لوگ نا خود بھی ایمان کی طرف نہیں آتے اور لوگوں کو بھی یہ اس سے روکتے ہیں۔ پھر آج کی آیات میں یہ نصارہ کا جو فاسد عقیدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہو تین نا، ہاں، تو اس کا سختی سے تردید کی ہے، اور کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور رسول اللہ کے رسول تھے، اور وہ کلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے نا جی، روح منہ۔ اور کہا کہ یہ بات یقینی سمجھ لو کہ انما اللہ الہ واحد ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں جو تم تین کہتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ارض و سما کا مالک ہے وہی، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے نا۔ یہ موضوعات ہیں آج کے ان میں آیات مبارکہ میں، ہے نا۔ تو فرمایا کہ آیت 163 ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ، اِنَّا بے شک ہم نے، اوحینا وحی کی ہم نے، علیکہ آپ کی طرف، کما جیسا کہ، اوحینا وحی کی ہم نے، الی نوح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ اور انبیاء کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ تو یعنی رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اور انبیاء بھیجے، اور اس میں آدم ثانی یعنی حضرت آدم کے بعد جو ہے حضرت نوح پہلے پیغمبر، ان کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی، اور اس کے بعد یہ پے در پے سلسلہ جاری رہا انبیاء اور رسولوں کا، اور اس کے بعد جلیل القدر انبیاء اور رسولوں کے نام
بھی ہیں اسی آیت میں 163 میں نا جی۔ ویسے تو قرآن حکیم میں تقریباً 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، 25 پورے قرآن میں۔ تو یہ بھی ایک گلدستہ ہے، یہیں پہ آپ دیکھیں گے تو تقریباً 12-13 نام آپ کو انہی میں مل جائیں گے، 2 اس میں نا آیات میں۔ اچھا، تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی إِلَىٰ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جد امجد حضرت ابراہیم، ان کے ساتھ 2 بڑے بیٹوں کا نام آ گیا۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، ان کا نام آ گیا۔ تو یہ تو ایک لڑی ہو گئی نا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب۔ والاسباط، سبت کی جمع ہے، سبت ویسے نواسب کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم کو سبت رسول کہا جاتا ہے نا، سبت رسول، نواسے رسول، معنی اولاد، یعنی انہی کی اولاد میں یہ رسالت رہی مینلی۔ آخر میں خاتمۃ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے، ورنہ باقی سب اسی لڑی میں سے تھے، جو یہ ابراہیم، اسماعیل، وعلیکم السلام جناب، اسحاق، یعقوب، ان کا ہے۔ و عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، و ایوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوب کہا جاتا ہے نا، کیونکہ یہ طویل عرصے تک بیمار رہے، اور بیماری بھی ایسی تھی کہ نیئر اینڈ ڈیئر سب نے ان کو الگ کر دیا بیماری کی وجہ سے، لیکن کوئی بھی اپنے رب سے گلہ شکوہ نہیں کیا، کہا کہ اے اللہ میں تکلیف میں ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور پہلے سے کہیں زیادہ نوازا۔ وہ یونس، اور حضرت یونس علیہ السلام، ان کے نام پر ایک سورت بھی ہے، 10ویں سورت سورہ یونس ہے۔ ان کے بارے میں تو سب آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کو اللہ کے حکم کے بنا چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ قوم بالکل بات مان ہی نہیں رہی تھی، حق کی طرف بلا رہے تھے۔ تو یہ کہہ کر کہ اللہ کا تم پر عذاب آئے گا، اور یہ چلے گئے، اور پھر آگے وہ سورہ شاید 37 نمبر صورت، ہاں سورہ صافات میں ہے کہ وہ پھر گئے اور کشتی میں بیٹھے، اور پھر اس کا تھوڑا وزن زیادہ ہو رہا تھا، پھر یہ ہوا کہ ایک اس میں سے سوار کم کیا جائے بیلنس کرنے کے لیے، تو قرآن اندازی کی گئی کہ کس کو اتارا جائے، تو قرآن اندازی میں حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ یہ بھی پری پلان اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، تو ان کو کس چیز سے نکالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دور سے بہت بڑی مچھلی بھیج دی ان کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے۔ انہوں نے پورا نگل لیا ان کو، حضرت یونس علیہ السلام، اور یہ واللہ عالم کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اللہ نے دعا بھی سکھا دی کہ تم یہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ جو آیت کریمہ آپ کہتے ہیں نا، آیت کریمہ بھی اسی انداز سے لوگ پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مشکل وقت ہے، پریشانی ہے، تو وہ دور ہو جائے۔ تو یہ ان کی پریشانی تھی، اور وہ مچھلی نے ان کو زندہ صحیح سلامت ساحل پر اگل دیا۔ پھر وہ ظاہر ہے کچھ عرصہ پیٹ میں رہے تو وہ کھال اور وہ سقیم ہیں، بیمار اور وہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ریکوری کا انتظام کر دیا۔
وہ ایک بیلدار درخت بھی اگا دیا ان پر چھاؤں کے لیے، اور بس اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے، تو وہ الحمدللہ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد وہ ہارون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ ان کی نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے خود درخواست کر کے لی، جب اتنا یہ ٹف اسائنمنٹ دیا گیا کہ تم نے فرعون کے پاس جانا ہے، وہ بڑا باغی ہوا ہے، اس کو جا کے سمجھاؤ، تو وہ تو بڑا جابر ظالم تھا، تو اپنے اللہ سے کہا کہ ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیں، 1 سے 2 ہو جائیں گے، تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ پھر یہ دونوں اس مشن پہ گئے، ہے نا جی، بنی اسرائیل کو آزاد کرانا، جن کا واقعہ سب سے زیادہ آیا ہے، یہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ سلیمان، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند، اللہ نے ان کو بھی بڑے معجزات دیے، یہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اور ہواؤں کے دوش پر سفر کر سکتے تھے، اللہ اکبر، ہوا، جنات ان کے ماتحت تھے، جنات سے کام لیتے تھے۔ یہ ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، یہ جنات سے تعمیر کروایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور پانی میں غوطے لگا کر ہیرے جواہرات بھی وہ نکال لاتے تھے جنات، ان کے کہنے پر۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزات کے لیے اللہ نے نوازا تھا انہیں۔ ان کے والد، وہ ان کی بھی بڑی خوش الحانی تھی، حضرت داؤد کی آواز بہت خوبصورت تھی، ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ منظم، یعنی نظمیہ تھی، وہ پڑھتے تھے، وہ بھی حمد و ثنا تھی، زبور بلند آواز سے، اور ان کی آواز کے ساتھ پہاڑ، چرند پرند، وہ بھی ان کا ساتھ دیتے تھے حمد و ثنا میں۔ تو اللہ اکبر، حضرت داؤد علیہ السلام، تو کہا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، آتینا عطا کی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبورا، یہ الہامی کتاب کا نام ہے زبور۔ تو اس آیت میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، آغاز یہاں سے کیا، آپ کی طرف جو ہے یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن وحی کے ذریعے آئے نا، تو یہ اس طرف اشارہ ہے، وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، ایک سلسلہ رہا لگاتار۔ اور چند جلیل القدر انبیاء کے نام ارشاد فرمائے کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم جد امجد، ان کے اس وقت جتنے گروہ تھے ان سب کو بہت عقیدت تھی حضرت ابراہیم سے، گروہ 3 ہی تھے نا، یہ یہود تھا، نصارہ تھا اور مشرکین تھے، تینوں فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے منہج پر ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں، اور ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ان کے اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، زبان سے یہ دعویٰ کرتے تھے وہ ہے، ورنہ حضرت ابراہیم کا تو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حنیف کا لفظ استعمال کیا ہے، جو صحیح معنوں میں موحد ہوتا ہے، واحد، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اور پرچار کرنے والا، حنیف، خاص طور پر ان کے لیے حنیف کا لفظ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں گروہ کے لیے بڑا باعث فخر عزت کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہے نا جی۔ اور اسماعیل، اسحاق، ان کے دونوں بیٹے، یعقوب،
حضرت اسحاق کے یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے، اور پھر اولاد یعقوب، اس میں چلی یہ رسالت، نبوت، اور و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ اس میں لاسٹ تھے، یعنی بنی اسرائیل کی لڑی میں جتنے انبیاء آئے حضرت عیسیٰ واز اے لاسٹ، اور ادھر حضرت بنی اسماعیل میں سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتمۃ النبیین تھے۔ تو یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو چند جلیل القدر انبیاء کا جہاں پہ ذکر فرما کے، یعنی عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، اور کہا کہ کچھ کا حال تو ہم نے بتا دیا، یعنی آپ کو یہ وحی کرتے ہوئے قرآن میں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں لم نقصصہم الیک، جن کا ذکر نہیں کیا، سب کا تو نہیں آیا نا قرآن میں۔ تو کہا کہ ان میں ایک ایسے بھی ہیں جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ ہیں حضرت موسیٰ، ان کا لقب ہے کلیم اللہ، حضرت موسیٰ ہیں اللہ سے کلام کرنے والے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ، خلیل عربی میں دوست کو کہتے ہیں نا، دوست۔ حضرت عیسیٰ کا روح اللہ، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے روح اللہ، تو یہ بڑے جلیل القدر رسول تھے۔ تو کہا وہ رسولاً، اور بھیجے ہم نے رسول، قد بلا شبہ، قصصناہم، قصص قصے سے ہی ہے، ذکر کرنا، قصہ بیان کرنا، قصص ذکر کیا نا ہم نے ہم ان کا، یعنی رسولوں کا، الیکا آپ کے سامنے، یعنی آبویسلی قرآن میں، من قبل اس سے قبل، ورسولاً رسول کی جمع ہے، اور بہت سے رسول لم نقصصہم، لم آ گیا، لم نہیں کے معنی میں ہوتا ہے نا، لم نقصصہم کہ نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا، الیکا آپ پر، وکلم اللہ، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے، تکلیمہ بھی کلام سے ہی ہے، یعنی باتیں کر کے۔ تو آیت میں کہا کہ ہم نے بہت سے ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم آپ کو سنا چکے ہیں، قصصناہم، اور ایسے رسول بھی جن کا واقعات، حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے، لم نقصصہم۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، اور کوہ طور پہ گئے نا، 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، اور وہ تورات دینے کے لیے، تو وہاں ہم کلام ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اب اس آیت میں انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے تاکہ سب لوگوں کو کلمہ حق پہنچ جائے، سچ بات، کیونکہ آخرت کا ایک دن آنا ہے جب حساب کتاب ہونا ہے، تو کوئی یہ حجت نہ بیان کرے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا تو پھر ہم اس پر عمل کرتے۔ تو یہ عذر نہ رہے، یہ بہانہ نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور انبیاء کا سلسلہ رکھا، اور ان میں سے بہت سوں کو الہامی کتاب سے بھی نوازا۔ تو کہا رسولاً، رسول بھیجے، مبشرین، مبشر بشارت سے ہے، بشارت دینے والا، فاعل بن گیا نا، خوشخبری دینے والے، یعنی جو حق کی طرف آ جائیں، سیدھے راستے کو اپنا لیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پورے قرآن میں بشارت ہی بشارتیں ہیں، جنت سب سے بڑی بشارت ہے، اللہ کی رضا بشارت ہے۔ یہ جا بجا ارشاد فرمایا کہ جو بات مان لیں
صالح اور سچائی کی طرف آ جائیں ان کو خوشخبری ہے. اور وہ منذرین اور خبردار کرنے والے، انذار سے ہے یعنی جو ضد ہٹ دھرمی دکھائیں کہ ہم نہیں مانتے کچھ نہیں ہے، ان کو پھر وارننگ دینی ہوتی ہے کہ ابھی تو اللہ نے اختیار دیا ہے، انکار کر سکتے ہو تم، لیکن یہ دیکھ لینا وہ ایک دن آئے گا، اس دن پھر تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا. ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، انکار بھی لکھا جا رہا ہے، وہاں پکڑے جاؤ گے، ابھی تو کر سکتے ہو انکار. تو ہاں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ ہے لِأَلَّا. یہ ایکچولی یہ 3 لفظ ہیں نا، لِأَللَّہ. یہ یہ اس طرح ہے لی اللہ، یہ اس طرح ملا کر یہ اس طرح لکھا ہوا ہے. لی شروع میں آتا ہے تاکہ کے معنی میں آتا ہے، تاکہ ان کے نہ نہیں کہ نہ رہے حجت عذر، اللہ ملا کر لیا اللہ، تاکہ نہ رہے کوئی بہانہ عذر حجت لی اللہ ہے نا جی. یکونا ہو رہے للناسی لوگوں کے لیے اللہ اللہ پر حجتن کوئی حجت بعد رسول رسولوں کے بعد. وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، وکانا اور ہے اللہ عزیزاً غالب، حکیمہ بڑی حکمت والا. تو آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ، کوئی حجت، کوئی عذر باقی نہ رہے. اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. دیکھیے یہ مبشرین و منذرین ہے، یہ 2 الفاظ میں اگر دیکھا جائے پوری وہ انسان کی بھی نفسیات ہی آ گئی نا. اور یہ بڑا جو آپ کا ہیومن ریسورس کے معاملات ہیں وہ بھی مبشرین اور منذرین ہی پر بیس کرتے ہیں نا. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ وہ یہی تو ہے، ریوارڈ مبشرین ہو گیا، پنشمنٹ جو ہے منذرین ہو گیا. اسی پر چلتا ہے ہیومن ریسورس، کیونکہ ایک طرف آپ ان کو انسینٹیو دے دو کہ یار اگر کمپنی کے آبجیکٹیو پورے کیے، اچھا پروفٹ شو کیا، کام کیا، تو مبشرین خوشخبری مل جائے گی، تمہاری پروموشن ہو جائے گی، تنخواہ بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے کسی اچھی جگہ پوسٹنگ ہو جائے، مبشرین ہے. اور کہا کہ اگر نہیں کیا تو پھر ڈیموشن بھی ہو سکتی ہے، تمہارا ترقی بھی رک سکتی ہے، یا تمہیں کوئی کالا پانی ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے. کیا کہتے ہیں OSD کھڈے لائن تو یہ بھی ہے، یہ سارا اسی پر بیس کرتا ہے نا مبشرین و منذرین. تو یہ ہاں ہے نا مبشرین و منذرین. اسٹک اینڈ کیرٹ، یہ دیکھیں سارا بیس اسی پر کرتا ہے، یہی ہے ٹو گیٹ دا تھنگس ڈن. 2 ہی چیزیں ہیں نا، یا اس کو انسینٹیو دے دو، وہ اسٹیمولس کہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے. کچھ اس پر اثر نہیں ہو رہا تو پھر انذار ہے. یہ بھی دیکھیے یہ بھی رسولوں کا، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سزا اور عذاب سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عذاب دے کے سزا دے کے کوئی وہ خوش نہیں ہے. یہ سارا نظام اللہ نے اسی لیے بنایا کہ انسان کو بچاؤ. اچھا، وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا.
لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اور یہ سارے پروسیس پہ کہا کہ اللہ بھی گواہ ہے، یہ سارا جو نظام بنایا ہے انبیاء اور رسولوں کا بھیجنا اور الہامی کتابیں بھی بھیجنی اللہ کے علم میں ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں اس پر، فرشتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ویسے تو اللہ ہی کی گواہی اور شہادت کافی ہے، ملائکہ نہ بھی ہوں تو وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ، لیکن اللہ یشہد شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کس پر؟ بما انزل الیک، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا الیک آپ کی طرف۔ آپ کی طرف کیا نازل کیا؟ قرآن حکیم۔ تو قرآن حکیم تو ہے ہی منزل من اللہ، اور اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے۔ انزلہ بعلمہ، انزلہ نازل کیا، ہو اس کو، یعنی قرآن کو نازل کیا، بعلمہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ سب سے بڑا علم ہے قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں، ورڈ آف اللہ ہے، اللہ کا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، والملائکۃ ملک کی جمع ہیں، اور فرشتے یشہدون وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہی تو یہ وحی لے کر آیا کرتے تھے نا، وہی لے کر آیا کرتے تھے، تو گواہی دیتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا۔ تو آیت میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، جو کچھ اس نے نازل کیا ہے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ وکفی باللہ شہیدا۔ اب اگلی آیت میں کہا کہ یہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے نا، خود تو کافر، خود تو ماننا نہیں، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو پھر یہ اپنی ان حرکات کی وجہ سے بہت دور کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ انا بے شک، الذین، الذی کی جمع ہیں جو لوگ کفروا کافر ہوئے، وصد